خواتین و حضرات، اب حدیث میں موجود میں چند قابل ذکر چیزوں کی طرف، امور کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ واما بنعمت ربک فحدث کے تحت میں عرض کرتا ہوں کہ میری عادت ہے، میری کوشش ہوتی ہے کہ دین کی جو بات کی جائے وہ معاشرے پر منطبق کرتے ہوئے، اس کی تطبیق کرتے ہوئے اور اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے بات کی جائے، اور الحمدللہ یہ عادت شاید مجھے قرآن کریم سے پڑی ہے تفسیر بیان کرتے ہوئے۔ تو حدیث میں بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اللہ میرے اسی رویے کو برقرار رکھیں گے، اس میں ترقی دیں گے۔ تو حدیث میں آج کے حالات کے پیش نظر حدیث سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب اس حدیث میں چونکہ نبی علیہ السلام کی سخاوت اور سخاوت کے درجے بیان ہوئے، اس کی مختلف تعبیرات اختیار کی گئی ہیں درجات کو بیان کرنے کے لیے، تو سخاوت کے لیے عربی زبان میں لفظ جود استعمال ہوتا ہے، جود، اسی سے اجود بنا کہ آپ اجود الناس تھے کہتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ جود کہتے کس کو ہیں؟ ہم تو بڑی آسانی سے اسے اردو میں تعبیر کر دیتے ہیں سخاوت، ٹھیک ہے، لیکن جود کو ڈیپلی جب عربی گرامر میں دیکھا جائے، عربیت کے حوالے سے دیکھا جائے ڈیپلی جود کو، تو جود کہتے ہیں اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جو چیز جس کے لیے مناسب ہو وہ چیز اسے دے دینا، اسے جود کہتے ہیں۔ اس پہ توجہ رکھیے گا، میں نے اسی پہ بات کرنی ہے۔ جود کسے کہتے ہیں؟ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، جس کے لیے جو چیز مناسب ہو اسے وہ چیز عطا کر دینا، یہ جود ہے، جسے ہم اردو میں اردو میں استعمال کر لیتے ہیں سخاوت، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام کی عطا میں اس پہلو کا لحاظ سب سے زیادہ ہوتا تھا، تبھی اور جبھی تو آپ اجود تھے۔ جو چیز جس کے لیے مناسب ہو وہ چیز عطا کر دینا، نبی علیہ السلام کی سخاوت میں اس پہلو کا لحاظ سب سے زیادہ تھا، جبکہ ہماری سخاوت میں اس پہلو کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے سماج میں اس پہلو کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارے سماج کا رویہ کیا ہے؟ جسے نہیں دینا اسے دیتے ہیں، جس سے سخاوت نہیں کرنی اس سے سخاوت کرتے ہیں، ٹھیک، اور جسے دینا چاہیے اسے نہیں دیتے۔ اب آپ دیکھیں نا، خسروں کو ویل دیتے ہیں، شادیوں پہ خرچ کرتے ہیں، بے بہا خرچ کرتے ہیں، کوئی تک بنتا؟ حیرت ہوتی ہے کہ ہم اپنوں کو حمایت دینے کے لیے بسا اوقات ایک بہت زیادہ پیسہ خرچ کی ہوئی تقریب ہوتی ہے، اس کو بھی اپنے تبصروں سے دینی بنانے کی کوشش کرتے، آئیڈیل دینی ہے۔ چند دن پہلے کلپ نظر سے گزرا جس میں کسی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی تھی، تو ایک اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے ایک بڑے زور شور سے، بڑے اچھے انداز سے انہوں نے اس نکاح کی تقریب کو منعقد کیا، لیکن ایک چینل نے سوشل میڈیا پہ بھی، اور ان کا اپنا دوسرا چینل بھی ہے، اس پہ اس شادی کو، اس نکاح کو ایسے دکھایا کہ یہ خالص اسلامی پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ تو بھائی اگر کوئی گناہ کا کام بھی نہیں ہوا تو اس کو اس طرح آئیڈیل بنا کے پیش نہ کریں کہ لوگ اس کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا ہوں۔ نکاح کے تو ایجاب و قبول دو بولیں، مسجد میں بول دیے اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد، بات ختم ہو گئی۔ آپ نے اگر کسی شادی کو کوریج دینی تو پھر نکاح کو کوریج دینی تو پھر ایسے نکاح کو کوریج دیں۔ خیر یہ بات لمبی ہو جائے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے سماج کا رویہ بہت برعکس ہے، جسے دینا نہیں اسے دیتے ہیں، جسے دینا ہے اسے نہیں دیتے، جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے محبت بھی اللہ کے لیے رکھی، دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھی، کسی کو دیا اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دیا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو دینا بھی ایمان ہے، نہ دینا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اور ہماری سخاوت میں یہ پہلو نہیں ہے کہ کس کو دینا کس کو نہیں دینا، ہم یہ پہلو نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام کی سخاوت میں سب سے زیادہ پہلو یہی تھا، کسے دینا ہے کسے نہیں دینا، کس کو دینا ہے تو کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا۔
یہ پہلو نبی علیہ السلام سامنے رکھتے تھے اور اسی پہلو کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا اپنی زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ جس کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے ہم اسے مرغے کی ٹانگ کھلا رہے ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ جسے عطا نہیں کرنا اسے عطا کرتے ہیں، جسے ہم دھیرے دھیرے اللہ اکبر اس کے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں، اسے خود انحصاری کی طرف لے جا سکتے ہیں، اب ہم اسے دسو پنجو دے کر ہمیشہ کے لیے اپنا محتاج بنائے رکھتے ہیں اور اپنے کام نکالتے رہتے ہیں، یا سو پنجو ہار کبوتر دے دیتے ہیں بس۔ اللہ اکبر۔ امت کو ضرورت ہے کہ وہ اس طرف آئے، اعطاء ما ينبغی لمن ينبغی، کس کو کیا دینا ہے، کس کو دینا کس کو نہیں دینا، جس کو دینا ہے تو کیا دینا ہے، اس طرف آئے، پھر یہ سخاوتیں اپنی برکتیں برسا دے گی انشاءاللہ۔ اللہ، خصوصاً آج کے اس معاشی ماحول میں جہاں سود کی لعنت سود نہ لینے والے پر بھی پڑی ہوئی ہے، اس کے غبار سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اس کے اثرات سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، تو اہل دولت ثروت کو چاہیے خصوصاً اپنے گرد و پیش کو دیکھیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، انہیں خود انحصاری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں ایک بندہ لالچی نہیں ہے، آپ کا عزیز ترین رشتہ دار ہے، تو بجائے یہ کہ آپ مہینے بعد، ہفتے بعد، سال بعد دسو پنجو اس کے ہاتھ میں دے کر ہمیشہ کے لیے محتاج بنانے کی بجائے اسے کاروبار میں کھڑا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ خود انحصاری کی طرف جائے، دوسروں کو دینے والا بنے۔ اللہ اکبر، یہی تو خیر خواہی ہے۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ آپ اہل علم کو دیکھیں، اور الحمدللہ میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں میں مجھے مستغنی رکھا ہوا ہے، تو ہمت ہو جاتی ہے بات کرنے کی۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں لیکن بیچارے مالی حالت کے حوالے سے فقیر ہوتے ہیں، بہت معاشی بحران کا شکار ہوتے ہیں، جو ان کے قریب ترین لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دسو پنجو دے کر محتاج بنائے رکھتے ہیں۔ حضرت تحفہ ضرور تحفے دیں، ہدیہ دیں، ہدیہ دینا بھی سنت ہے، ہدیہ لینا بھی سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ علماء کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم معاشی بحران سے نکلے، تو اعطاء ما ينبغی لمن ينبغی ہے نا، جود کہتے ہیں اس کو ہیں، اس کو کیا چیز دینا ہے، اس کو، اس عالم کو، اس کے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کریں کہ وہ خود انحصاری کی طرف قدم بڑھائے کر وہی عالم لینے والا نہ بنے، دینے والا بنے۔ یہ ہے اصل جود، جس کی طرف انتہائی کم لوگ، 1000 10,000 بر کے لاکھوں میں ایک متوجہ ہوتا ہے، اور جو بیچارے علماء ہوتے ہیں وہ یہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، کیونکہ بیچارے اپنا اندر ہمت نہیں پاتے، غیرت کی وجہ سے، حمیت کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے۔ انشاءاللہ شاید اسی حدیث میں یا آگے جا کے اس پہ تھوڑی سی بات مزید آئے گی۔ اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں، آج ہماری جو نام نہاد اسلامی ریاستیں ماشاءاللہ، جس میں ہم بھی شامل ہیں، نام نہاد اسلامی ریاست ہے نا، اس اسلامی ریاست میں سود بھی حلال ہے، اس اسلامی ریاست میں مجرا بھی حلال ہے، اس اسلامی ریاست میں ٹرانسجنڈر ایکٹ بھی حلال ہے۔ نام نہاد اسلامی ریاستیں سخاوت کے نام سے پیسے مفت کس کو بانٹتی ہیں؟ وہ ہمارا پیسہ ہے، ریاست کا پیسہ ہمارا پیسہ ہے، لیکن ہمارا پیسہ ریاست کن کو بانٹتی ہے؟ اداکاروں کو، اداکاراؤں کو، فنکاروں کو، فنکاراؤں کو، گلوکاروں کو، گلوکاراؤں کو، جن کی زندگیاں نسلوں کو بگاڑنے میں لگ گئیں، آج وہ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئیں۔ آج وہ گلوکار، اداکار، فنکار تو ٹمکار جو بھی ہیں بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ گئے، نسلوں کو بگاڑتے ہوئے، ان کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کرتے ہوئے، یا بیماری کے شکنجے میں وہ پھنس گئے۔ تو اب ماشاءاللہ اسلامی ریاستیں پاکستان سمیت کیا کرتی ہیں؟ ان کے سابقہ اعمال پر بطور انعام و اکرام ان کو نوازنا شروع کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جن کی نسلیں، جن کی زندگیاں قوم کو بگاڑنے میں لگ گئیں، آج اسلامی ریاستیں، آج ہماری ریاست ہمارا پیسہ اٹھا کے ان کو دیتی مفت میں۔ ماشاءاللہ، خدا کی قسم سینہ چرتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں۔ اور اس کے مقابل ہوتا کیا ہے؟ جن کی زندگیاں نسلوں کو بچانے میں لگ گئیں،
اخلاقی بگاڑ کو درست کرنے میں لگ گئیں، ریاست کو دینی اور دنیاوی حوالے سے اوپر اٹھانے میں لگ گئی، ریاست انہیں فراموش کیے رکھتی ہے، ریاست انہیں فراموش کر دیتی ہے۔ چلیں اگر ریاست ان لوگوں کو فراموش نہ کرے تو وہ گلوکار اداکار جو آج بیماری میں جکڑ چکے ہیں اور بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچ چکے ہیں، ان کی بھی مدد ہو جائے تو کوئی سمجھ میں آتی ہے بات۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا پیسہ ریاست، ہمارا پیسہ ہماری ریاست ہماری مرضی کے بغیر اٹھا کے بوڑھے بیمار اداکاراؤں اور فنکاروں گلوکاروں پہ خرچ کرے، جن کی جن کی زندگی ہمیں بگاڑنے میں لگ گئی، اور فراموش کر دیں ان کو جن کی زندگی ہمیں سنوارنے میں لگ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب یہ سخاوت نہیں، حماقت ہے۔ یہ قوم کے مستقبل کے معماروں کے لیے سبق ہے کہ تم بھی اچھل کود کرو، تم بھی ناچو، ٹھمکے لگاؤ، مجرے کرو۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے ریاست تمہاری مدد کرے گی۔ تم بھی کھیلو کودو، چھکے لگاؤ، چکے لگاؤ، کل تب جب تم بیماری کے شکنجے میں پھنس جاؤ گے، بوڑھے ہو جاؤ گے، چونکہ تم نے پوری زندگی قوم کو کھیل کود میں لگائے رکھا تھا، اسی طرح متوجہ کیا تھا جس میں قوم کی نمازیں بھی گئی، سب کچھ گیا، اب ریاست تمہارا اکرام کرے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَلَقَدْ